اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام الحفیظ کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ الحفیظ اللہ رب العزت کا نام ہے، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ ایک تو عام حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی حفاظت کرتے ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک ہر انسان کی نگرانی، ہر انسان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کافروں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، مکروہات سے، ناپسندیدہ چیزوں سے، نقصان پہنچانے والی چیزوں سے، جان لینے والی چیزوں سے۔ یہ تو عام حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ سب کی کرتے ہیں، اور ایک خاص حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی، ایمان والوں کی، اپنے خاص بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے لیے حدیث بتائی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے بچے تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ کے دین کی حفاظت کر۔ جو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے اوامر، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی پابندی کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر پابندی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مکروہات سے، ناپسندیدہ چیزوں سے بچاتے ہیں۔ تو اللہ کی جو حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، خاص بندوں کی، وہ ہر طرح حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، دین کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جسم کی بھی حفاظت کرتے ہیں، آل اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں، سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بات رہ گئی تھی پچھلے ہفتے کہ اللہ تعالیٰ جب حفاظت کرتے ہیں اپنے نیک بندوں کی تو ان کی ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے ایمان کی حفاظت کریں گے، ان کے دین کی حفاظت کریں گے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، ایک عورت ان کو تنہائی میں گناہ کی دعوت دے رہی ہے، زلیخا عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی، زنا کی طرف بلا رہی ہے، اور زنا ایسا گناہ ہے جس سے ایمان جا سکتا ہے، جس سے ایمان رخصت ہو سکتا ہے، یا ایمان بہت ہی زیادہ کمزور ہو سکتا ہے۔ زنا ایسا گناہ ہے، زنا کی وجہ سے ایمان میں بہت بڑا خلل اور بہت بڑی خرابی اور بہت زیادہ کمزوری آ سکتی ہے۔ تو ایسے گناہ کی طرف وہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو اپنی نشانی دکھلائی۔ قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ اگر وہ دلیل نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی طرف سے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے نشانی بتائی گئی، ان کو نشانی بتائی گئی، یا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ نظر آیا، یا کوئی قرآنی آیت، اللہ کا کوئی حکم لکھا ہوا نظر آیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے، ان کو بچایا ہے۔ اور آگے فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام سے پھیر دیا برائی اور بے حیائی کے کام کو۔ اسی طرح ہم پھیر رہے تھے یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو۔ تو دیکھو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے اوامر کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، تابعی تھے،
تابعی جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، صحابہ کرام کی صحبت میں رہے اور ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، ان کو کہتے ہیں تابعی۔ جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت حاصل کی، صحابہ کرام کا اتباع کیا اور اسی پر ان کا انتقال ہوا، تو وہ ہے تابعی۔ تو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے عامر ابن عبداللہ قیس، عامر ابن عبد قیس التمیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت اللہ کے نیک بندے، راتوں رات جاگنے والے، عبادت کرنے والے۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ تھے، تو رات میں جب سب لوگ سو گئے تو یہ عامر ابن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ اپنی سواری کو لے کر تھوڑا دور چلے گئے، جنگل میں تھوڑا آگے چلے گئے، اور آگے جا کر ایک درخت کے نیچے انہوں نے اپنے گھوڑے کو باندھ دیا، لمبی رسی چھوڑ دی اس کی، اور اس کو چارہ ڈالا، اور ادھر وہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ ایک شخص ان کا پیچھا کر رہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کو اتنا اونچا مقام کیسے ملا ہے، یہ کیا تنہائی میں ایسے کیا عمل کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے ایک شخص نے ان کا پیچھا کیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کا پیچھا کیا، جا کر دیکھا تو اتنی اچھی نماز پڑھ رہے تھے وہ، کامل نماز، اچھی نماز اور خشوع والی نماز۔ ان کی نماز میں 3 چیزیں تھیں، اللہ کرے کہ ہماری نماز میں بھی آ جائے، آمین۔ کامل نماز تھی اور بہت اچھی نماز تھی اور خشوع والی نماز تھی۔ کامل نماز پڑھی انہوں نے اور بہت اچھی لمبی نماز پڑھی اور خشوع خضوع کے ساتھ۔ کہتے ہیں نماز ختم ہوئی تو پھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے سامنے دعا کر رہے، گڑ گڑا کر، رو کر مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میں نے تجھ سے 3 چیزیں مانگی تھی، تو نے 2 چیزیں دے دی، 1 نہیں دی، وہ 1 جو باقی ہے وہ بھی دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے 3 چیزیں تجھ سے مانگی تھی، انی قد سألتک ثلاثا فأعطیتنی 2۔ اے اللہ میں نے تجھ سے 3 چیزیں مانگی تھی، تو نے 2 چیزیں مجھے دے دی ہے، 1 چیز باقی ہے وہ بھی دے دے۔ تو بہت دیر تک رو کر دعا کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ دعا ختم ہوئی تو یہ آدمی جو ان کو دیکھ رہا تھا وہ اچانک ان کے سامنے آ گیا، وہ چھپ کر دیکھ رہا تھا ان کی نماز کو، ان کے اعمال کو، تو وہ اچانک ان کے سامنے آ گیا۔ تو وہ بڑے گھبرائے، وہ کہنے لگے کہ تو نے یہ میرا عمل دیکھ لیا ہے، تجھے اللہ کا واسطہ کسی کو بتانا مت۔ اللہ کے نیک بندے اپنے اعمال کو چھپاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل کسی کو بتانا مت، اس پر پردہ ڈالنا میرے مرنے تک، بعد میں ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا، وہ جو آدمی ان کا پیچھا کر رہا تھا اس نے کہا کہ نہیں، میں ایک شرط پر آپ کے عمل کو چھپاؤں گا، ایک شرط کے ساتھ میں عمل چھپاؤں گا۔ وہ شرط کیا ہے کہ آپ نے جو 3 دعائیں مانگی تھی، 2 قبول ہو گئی، 1 قبول نہیں ہوئی، وہ دعا کیا تھی وہ مجھے بتاؤ۔ وہ اگر بتاؤ گے تو پھر میں آپ کے اعمال پر پردہ ڈالے رکھوں گا، نہیں تو میں راز فاش کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے 3 دعائیں کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ پہلی دعا کی تھی کہ اے اللہ عورتوں کے فتنے سے مجھے بچا لے، اللہ اکبر۔ پہلی دعا کی تھی کہ اللہ عورتوں کے فتنے سے مجھے بچا لے، عورتوں کے فتنے سے مجھے بچا لے، کہ ان کو دیکھ کر جیسے مجھے ناجائز حرام شہوت نہ ہو، حرام خواہش نہ ہو، کیونکہ عورتوں کے فتنے میں جو مبتلا ہو جاتا ہے اللہ حفاظت فرمائے، پھر اس کا دین، ایمان، دنیا سب کچھ رخصت ہو جاتی ہے، سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ کتنے لوگوں نے اپنی حکومت اور سب کچھ داؤ پر لگا دیا عورتوں کے لیے، تو یہ فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ تو کہا کہ اللہ مجھے عورتوں کے فتنے سے بچا لے، پہلی یہ دعا کی۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ اب اللہ کی قسم، اب عورت میں اور دیوار میں میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیے، اب عورت میں اور دیوار میں میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جیسے دیوار کو دیکھ کر انسان کی شہوت نہیں بھڑکتی، خواہش نہیں ابھرتی، ایسے ہی عورت کو بھی دیکھو تو مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کر لی۔ کہتے ہیں میں نے دوسری دعا کی، اے اللہ لوگوں کا ڈر میرے دل سے نکال دے، انسانوں کا ڈر میرے دل سے نکال دے، تاکہ میں جب چاہوں لوگوں کے سامنے حق بیان کروں، کسی کے بھی سامنے میں حق بیان کروں، لوگوں کا خوف میرے دل سے نکال دے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اب مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے، اب مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر تیسری چیز جو میں نے مانگی ہے
جو قبول نہیں ہوئی. اور میں یہ دعا کر رہا ہوں سالوں سے کہ اللہ نیند اور اونگ سستی میرے اندر سے ختم کر دے تاکہ میں ہمیشہ عبادت ہی کرتا رہوں. 24 گھنٹے میں عبادت میں رہوں. نیند آتی ہے تو انسان کی عبادت میں خلل ہو جاتا ہے, انسان کو سونا پڑتا ہے, انسان کو عبادت چھوڑنی پڑتی ہے. تو میں یہ دعا کر رہا ہوں, اللہ یہ نیند اور اونگ میرے اندر سے ختم کر دے تاکہ میں پورا وقت عبادت میں گزاروں اور تجھے راضی کرنے میں گزاروں. کہتے ہیں کہ یہ دعا میری قبول نہیں ہو رہی. تو خیر دیکھیے, اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ حفیظ ہیں, حفاظت کرتے ہیں اپنے بندوں کی, ایمان کی, دین کی, انہیں گناہوں سے بچاتے ہیں, انہیں فتنوں سے بچاتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے ان کو عورتوں کے فتنے سے بچا لیا, عورتوں کے فتنے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ الحفیظ ہیں, بندوں کی حفاظت کرتے ہیں, ان کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں, ان کے دین کی حفاظت کرتے ہیں. مدینہ منورہ میں ایک نوجوان تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا کہ مدینہ منورہ میں ایک نوجوان تھا, بہت نیک اور صالح. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے جماعت سے نمازیں پڑھتا تھا. حضرت عمر کو بھی اس سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اس سے محبت ہو گئی. کبھی وہ نماز میں نظر نہ آتا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں. تو مدینہ منورہ کی ایک عورت اس پر عاشق ہو گئی, مدینہ منورہ کی ایک عورت کو اس سے محبت ہو گئی, ناجائز حرام محبت. تو اس عورت نے چاہا کہ میں اس کو کسی طریقے سے اکیلے میں بلاؤں اور اس سے اپنی خواہش پوری کروں. تو اس نے چال چلی, اس کے گھر کے سامنے سے وہ گزرتا تھا. تو اس عورت نے اپنی ایک بوڑھی نوکرانی تھی اس کی, اس عورت کی ایک بوڑھی باندی تھی, بوڑھی نوکرانی تھی, اس سے کہا کہ اس نوجوان کو کسی طریقے سے میرے پاس لے کر آ جاؤ, بہانے سے. کیونکہ ڈائریکٹ اگر کہو گے نیک ہے, بہت متقی پرہیزگار ہے, ڈائریکٹ اگر کہو گے کہ یہ عورت تمہیں بلا رہی ہے تو وہ کبھی نہیں آئے گا, بہانہ کر کے لے کر آؤ. تو ایک مرتبہ وہ اس کے سامنے سے گزر رہا تھا وہ نوجوان, تو وہ بوڑھی عورت اس کے سامنے آ گئی اور اس نے کہا کہ میں بہت کمزور ہوں, میرے اندر طاقت نہیں ہے, میرے گھر میں ایک بکری ہے جس کا دودھ نکالنا ہے, تم مجھے اس کا دودھ نکال کر دے دو کیونکہ میرے جسم میں جان نہیں ہے. وہ بوڑھی عورت نے اس سے کہا. وہ بیچارہ نوجوان بھولا بھالا تھا, متقی پرہیزگار بھی تھا اور نماز وغیرہ بھی پڑھتا تھا اور لوگوں کی بہت خدمت کرنے کا شوق تھا اس کو, کمزوروں کی, بوڑھوں کی مدد کرنا اور ان کی دیکھ ریکھ کرنا, ان کی ضرورتیں پوری کرنا, اس میں بہت دلچسپی تھی اس کو. تو اس نے سوچا کہ چلو اچھا ایک نیکی کا کام آ گیا, ایک بوڑھی عورت کی بکری کا دودھ نکال کر دینا ہے, اچھی بات ہے. وہ گھر میں داخل ہو گیا. اب گھر میں جا کر دیکھا تو بکری تو نظر ہی نہیں آ رہی, وہ بوڑھی عورت غائب ہو گئی. بوڑھی عورت اندر گھر میں چلی گئی اور بکری نظر نہیں آ رہی. تو یہ تھوڑی دیر کھڑا رہا, اچانک وہ نوجوان عورت اس کے سامنے آ گئی, خوبصورت بن سنور کر. وہ نوجوان عورت بن سنور کر اس کے سامنے آ گئی اور اس سے کہنے لگی چلو میری خواہش پوری کرو, میری خواہش پوری کرو. اب وہ نوجوان, ایک محراب تھا, محراب میں گھس گیا. گھر میں ایک محراب بنا ہوا تھا, اس محراب میں گھس گیا اور اس سے کہا کہ اللہ کی بندی اللہ سے ڈر, اللہ کی بندی اللہ سے ڈر, تو کس کام کا مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے, کس ناجائز کام کا تو مجھ سے مطالبہ, یہ حرام کام میں کیسے کر سکتا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ تمہیں یہ کام مجھ سے کرنا پڑے گا, نہیں تو میں چلا کر لوگوں کو جمع کر دوں گی. تو اس نوجوان نے کہا کچھ بھی کرو, میں یہ کام نہیں کرنے والا ہوں. تو وہ عورت چلانے لگی, عورت زور زور سے چلانے لگی. سب آس پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے اور اس کے گھر میں داخل ہو گئے. تو اس عورت نے اس پر الزام لگا دیا نوجوان پر بلا وجہ کہ یہ نوجوان میرے گھر میں گھس گیا اور مجھ سے زنا کرنا چاہ رہا تھا, اس لیے میں نے آواز لگائی. سب لوگوں نے مل کر اس کو بہت مارا, اس بیچارے کو, نوجوان کو بہت مارا, اس کو پکڑ کر باندھ دیا اور صبح فجر کی نماز میں حضرت عمر کے سامنے پیش کر دیا. حضرت عمر دیکھ کر حضرت عمر نے دعا کی, اے اللہ میرا جو اس نوجوان کے بارے میں گمان تھا اس گمان کو غلط نہ ہونے دینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں اندازہ لگاتے تھے اکثر وہ صحیح نکلتا تھا. جس کے بارے میں جو اندازہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نور ایمانی, وہ باطنی نور, دل کا نور عطا فرمایا تھا کہ جس کے بارے میں جو اندازہ لگا لیا ان کی فراست صحیح ثابت ہوتی تھی.
تو حضرت عمر نے اس کو دیکھتے ہی دعا کی، اے اللہ اس کے بارے میں جو میرا اچھا گمان تھا کہ یہ نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو میرا گمان اس کے بارے میں غلط نہ ہونے دینا۔ یہ دعا کر کے ان سے پوچھا لوگوں سے کہ تم نے اس کو کیوں باندھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت کے گھر میں گھس گیا، ایک نوجوان عورت کے گھر میں گھس گیا اور اس سے برائی کا کام کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے ہم نے اس کو باندھ دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو۔ پھر حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تم سچ سچ بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے جو واقعہ تھا سب بتا دیا کہ میں جا رہا تھا، ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کہا میری بکری کا دودھ نکالنا ہے، اور میں بکری کا دودھ نکالنے کے لیے گھر میں داخل ہوا تو وہ عورت میرے پاس آ گئی اور اس سے مجھے زنا کی خواہش کرنے لگی۔ میں نے انکار کیا تو اس نے شور مچا کر سب لوگوں کو جمع کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ جو بوڑھی عورت آئی تھی تم اس کو پہچان لو گے؟ تو اس نے کہا ہاں، اگر وہ عورت میرے سامنے آ جائے، بوڑھی عورت کو میں چہرہ دیکھ کر پہچان سکتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو عورت تھی جس نے یہ زنا کی خواہش کرنے کے لیے پلان بنایا تھا، اس کے گھر کی ساری نوکرانیوں کو، ساری خادماؤں کو جمع کیا اور سب کو ایک ایک کر کے اس نوجوان کے سامنے سے گزارا۔ نوجوان سب کے چہرے دیکھتا رہا۔ اچانک وہ جو عورت تھی جس نے بلایا تھا اس کو دودھ نکالنے کے لیے، تو اس کو دیکھ کر اس نے کہا امیر المومنین یہی ہے وہ عورت، یہ بوڑھی عورت ہے جو مجھے گھر میں لے کر گئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا اٹھایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا ہاتھ میں لیا اور اس بوڑھی کے پاس گئے اور بولے سچ سچ بتا کیا ہے، سچ سچ بتا واقعہ کیا ہے۔ تو بوڑھی عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ جیسے اس نوجوان نے کہا تھا ویسا ہی اس نے واقعہ بیان کیا کہ میری جو مالکن ہے اس کی خواہش تھی زنا کرنے کی، اس نوجوان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو بڑا متقی پرہیزگار ہے، اس نے یہ جال بنایا اور مجھے بھیجا اور اس کو پھنسایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جیسے لوگ پیدا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے بچ گئے تھے زنا سے، اور ویسے ہی اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے نوجوان کو پیدا کیا ہے جو چاہتا تو کر سکتا تھا، کوئی رکاوٹ کچھ نہیں تھی، رکاوٹ کچھ نہیں تھی۔ عورت جو مالکن ہے گھر کی وہ خود تیار ہے، وہ خود یہ کام کروانا چاہ رہی ہے، پھر بھی وہ نوجوان بچ گیا۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس امت میں یوسف علیہ السلام کے جیسا نوجوان ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت اونچا ہے، انبیاء علیہ السلام کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کام وہ کیا تھا زنا سے بچنے کا، ویسے ہی اس نوجوان نے کیا ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ جو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو وقت پر بچا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو گناہ میں پڑنے سے بچا لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نام ہے الحفیظ، حفاظت کرنے والا، بچانے والا، کہ جو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرے گا، اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا، گناہوں سے بچنے کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، اس کے ایمان کی حفاظت کریں گے، اس کے دین کی حفاظت کریں گے، اس کے تقوی کی حفاظت کریں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جسم کی، جان مال کی، ایک ایک چیز کی حفاظت کرتے ہیں، ایک ایک چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے ایک کشتی والے کا، کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے کشتی میں، حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑ دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے کاروبار کی، اور کاروبار کا جو ذریعہ ہے، کمائی کا جو ذریعہ ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، نیک لوگوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اس کشتی کو توڑنے لگائے، اور بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھے کہ آپ نے بلا وجہ کشتی کیوں توڑ دی تھی، تو حضرت خضر نے اس کی وجہ بتائی، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، کہ وہ جو کشتی میں نے توڑی تھی اس وجہ سے کہ وہ مسکین و غریب لوگوں کی تھی، غریب نیک لوگ تھے، وہ ان کی کشتی تھی وہ، لیکن وہ نئی کشتی لے کر آ گئے، اور وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو نئی کشتی دیکھ کر اس پر قبضہ کر لیتا تھا، تو میں نے اس لیے اس میں تھوڑا سا عیب لگا دیا، میں نے اس کو توڑ کر تھوڑا اس کو عیب دار بنا دیا تاکہ وہ بادشاہ ان کی کشتی چھین نہ لے۔ تو جو نیک ہوگا، جو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے کاروبار کی، جس کمائی کے ذریعے کی، ایک ایک چیز کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، بلکہ اولادوں اور نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں، جسم اور جان کی حفاظت کرتے ہیں، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الحفیظ ہے۔
اسی طرح اصحاب کہف کی اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک کیسے ان کے جسم کی حفاظت کی ہے. نیند میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور سلا کر 300 سال تک وہ سوتے رہے. 300 سال ان کے جسم کو کچھ نہیں ہوا, کسی جانور نے نہیں کھایا. کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے. ان کو کروٹیں بدل رہے ہیں, ان کے لیے سورج کا نظام اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے. سورج ڈائریکٹ ایسے غار میں تھے وہ کہ ڈائریکٹ سورج اس غار میں جا سکتا تھا. جہاں سے سورج نکلتا ہے تو سورج نکلتا تو ڈائریکٹ ان کے غار میں اس کی روشنی جا سکتی تھی, لیکن جب تک وہ لوگ سوتے رہے اللہ تعالیٰ نے سورج کو تھوڑا کراس کر دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتے ہیں. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. ان کے خاص اس غار میں, جس غار میں وہ لوگ آرام کر رہے ہیں, تو اللہ کے نیک بندے ہیں, ایمان والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کے لیے کچھ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے سورج کا رخ بدل دیا. اتنا بڑا نظام, سورج کتنا بڑا ہے, زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے, اتنا بڑا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بدل دیا. اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا. پھر اللہ تعالیٰ جو نیند میں ہی ان کے جسموں کو کروٹ دے رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ان کے جسم کو کروٹ بدل رہے ہیں, کیونکہ جسم اگر ایک ہی کروٹ پر بہت دنوں تک پڑا رہے تو اس پر زخم ہو جاتے ہیں. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اگر بیمار ہو گئے اور جسم ایک ہی کروٹ پر ہے, یا چت لیٹا ہوا ہے, یا دائیں کروٹ پر ہے, تو اگر ایک ہی حالت پر سالوں تک, مہینوں تک جسم رہے گا تو جسم پر زخم پڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ لوگ سو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کو کروٹ دے رہے تھے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر کے کہا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. کبھی ہم ان کو دائیں کروٹ دیتے تھے, کبھی ہم ان کو بائیں کروٹ دیتے تھے, تاکہ مٹی ان کے جسم کو کھا نہ لے, ان کے جسموں پر زخم نہ پڑ جائیں. ان کے جسموں کو بچانے کے لیے, ان کے جسموں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین سسٹم بنایا ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ کی ذات حفیظ ہے. جو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرے گا, جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرے گا, جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک کر حفاظت کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی حفاظت کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کے جان مال کی حفاظت کریں گے, اس کے ایمان کی حفاظت کریں گے, ہر چیز کی حفاظت کریں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے المقیت. اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے المقیت. المقیت کا معنی ہے, مقیت قوت سے نکلا ہے. قوت کہتے ہیں روزی, ضروری روزی جس سے انسان کے جسم کا نظام چل سکے, اس کو کہتے ہیں قوت. ضروری روزی جس سے انسان کے جسم کا نظام چل سکے اس کو کہتے ہیں قوت. تو یہ مقیت اللہ تعالیٰ انسانوں کے جسم کی غذاؤں کا انتظام کرنے والا ہے. دنیا میں کتنے انسان ہیں, ایک وقت میں کتنے اربوں انسان دنیا میں رہتے ہیں. ان سارے انسانوں کی روزی کا, جسم کے لیے غذا کا انتظام کرنا ہر ملک کے حساب سے, ماحول کے حساب سے, ہر ایک کی پسند کے حساب سے. سبحان اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ المقیت, ہر ایک کی جسمانی غذاؤں کا انتظام کرنے والا. اب ہر ملک میں الگ الگ لوگ ہیں, ہر ملک کی فضا الگ ہے, ہر انسان کا مزاج الگ ہے, ہر انسان کی پسند الگ ہے. ہر ایک کے مزاج کے اعتبار سے, اس کی پسند کے اعتبار سے, اس ملک کی فضا کے اعتبار سے اللہ رب العزت غذاؤں کا اور روزی کا انتظام کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں المقیت. کتنا بہترین اللہ تعالیٰ کا نظام ہے غذا کا, کہ ہر انسان کی غذا کا اللہ رب العزت انتظام کر رہے ہیں. اور جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے, بیماریوں کی طرف جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے غذائیں دنیا میں لاتے ہیں. اب شوگر ہو گئی, شوگر کے حساب سے دنیا میں غذائیں ہیں یا نہیں ہیں؟ شوگر والوں کو ان کی غذا مل رہی ہے یا نہیں؟ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو جن غذاؤں کا پرہیز ہے, ان کے جسم کو جو سوٹ ہونے والی غذا ہے, ان کے جسم کے لیے جو مناسب غذا ہے, وہ مارکیٹ میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ کون انتظام کر رہا ہے؟ المقیت, اللہ رب العزت کی ذات. ہر انسان کے لیے اس کے مناسب غذا, اس ماحول کے اعتبار سے, فضا کے اعتبار سے, اس کے ملک کے اعتبار سے, اس کی پسند کے اعتبار سے جو غذا ہے وہ غذا پہنچانے والا, اس کو کہتے ہیں المقیت. یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ہر ایک کی غذا کا انتظام کر رہے ہیں, ہر ایک کی غذا کا انتظام کر رہے ہیں, جسموں کی غذا, روح کی غذا, ہر غذا کا اللہ تعالیٰ انتظام کرتے ہیں. المقیت. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام استعمال کیا ہے 5ویں پارے میں, من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. جو کسی کی اچھی سفارش کرے گا اسے اس کا حصہ ملے گا.
جو کسی کی اچھی سفارش کرے گا، یعنی کسی کو کہیں جاب لگانا ہے، کسی کام کے لیے سفارش کرنا ہے بادشاہ کے پاس یا کسی سردار کے پاس یا کسی مستحق کے پاس، تو جو آدمی مستحق ہے اس کی سفارش کرے، اس کی سفارش کرے تو یہ اچھی سفارش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس کا حصہ ملے گا، یعنی ثواب ملے گا، بڑا ثواب ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو بری سفارش کرے گا، جو بری سفارش کرے گا، بہت سارے لوگ بری سفارش بھی کرتے ہیں، جو شخص مستحق نہیں ہے اس عہدے کا، بلا وجہ اس کا نام پیش کر رہے ہیں، بلا وجہ اس کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو انجینئر بنانے کی کوشش، مستحق نہیں ہے وہ، بلا وجہ سفارش کر رہے ہیں بس رشتہ داری کی وجہ سے یا اپنی کچھ ذاتی غرض کی وجہ سے یا اپنی کچھ دوستی کی وجہ سے، تو جو بری سفارش کرے گا اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ ہر چیز پر مقیت، یہ اللہ تعالیٰ کا نام استعمال ہوا۔ تو یہاں پر مقیت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ ایک معنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے یا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تو مقیت کے کئی معنی مفسرین نے لکھے ہیں، ایک تو نگران، ایک روزی دینے والا، یہ بھی اس کا معنی ہے، اصل اس کا معنی یہی ہے مقیت روزی دینے والا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے نگران کے معنی میں یا حساب لینے والے کے معنی میں، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حساب لے گا، جو اچھی سفارش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا، اس کو ثواب دیں گے، اور جو بری سفارش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لیں گے اور اس کو اس کی بری سفارش کا گناہ دیا جائے گا، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو خیر، المقیت کا معنی ہے روزی دینے والا یا نگران یا حفاظت کرنے والا یا حساب لینے والا۔ حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد یعنی میرے گھرانے کا رزق قوت، گزارے کے برابر ہو۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ کیسی دعا کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے کہ کہیں میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرے خاندان والے زیادہ دنیا کو دیکھ کر دنیا میں نہ پڑ جائیں، اس لیے دعا کر کے چلے گئے، اے اللہ میرے گھر والوں کا، آل محمد کا رزق صرف قوت کے برابر ہو، یعنی گزارے کے قابل ہو، بس اس سے زیادہ رزق ہی نہ ہو کہ جس کے چکر میں یہ پڑھ کر اللہ سے غافل ہو جائیں۔ تو قوت، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قوت کا لفظ اسی مقیت سے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، یہ ہم سب کے لیے بہت اہم حدیث ہے۔ ہم لوگ بہت سی مرتبہ کوئی ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی تو ہم ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی، فلاں گاڑی نہیں مل رہی، فلاں قسم کا موبائل نہیں مل رہا ہے، فلاں جیسا گھر نہیں مل رہا ہے، تو ہم ناشکری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب اس میں پیغام دیا ہے، فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اس کے بیوی بچے محفوظ ہوں، بیوی بچے اچھے ہوں، معافن فی جسدہ، اس کا جسم محفوظ ہو، خود کا جسم محفوظ ہے، بیوی بچے اچھے ہیں، اس حال میں اس نے صبح کی، اور آگے فرمایا وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کا رزق ہو، کتنا؟ صرف ایک دن کا رزق ہو۔ یہ تین چیزیں جس کے پاس ہوں، بیوی بچے صبح میں اچھے ہوں، خود کا جسم اچھا ہو، اور ایک دن کی روزی موجود ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو یوں سمجھو اللہ نے ساری دنیا سمیٹ کر اس کو دے دی ہے، اس کو ناشکری کا حق نہیں بنتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دن کی روزی جس کے پاس ہو اس کو ناشکری نہیں کرتے، کہ اس میں قوت کا لفظ استعمال کیا، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کی روزی موجود ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا سمیٹ کر اس کو دے دی ہے۔ ہو سکتا تھا اگر اٹھے اور دیکھے کہ بیوی بیمار ہے یا بچے بیمار ہیں یا خود کے جسم میں کوئی فالج ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، یہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ ہم صبح اٹھ کر دیکھیں بیوی بھی اچھی ہے، بچے بھی اچھے ہیں، ہمارا جسم بھی اچھا ہے، اور ایک دن کی غذا موجود ہے، تو بس یوں سمجھو اللہ نے پوری دنیا تمہیں دے دی ہے۔ آج اللہ معاف کرے، ہم تو سالوں کا رزق محفوظ ہے، اتنے گھر، اتنے بینک میں پیسے، اتنی ساری چیزیں موجود ہوتی ہے 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، پھر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر بھی ہم گلا شکوہ کرتے ہیں، پھر بھی ہم شکایتیں کرتے ہیں، پھر بھی ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے۔ نہیں، ناشکری کا حق نہیں۔ ایک دن کی روزی بھی ہو، جسم محفوظ ہے، بیوی بچے محفوظ ہیں، ایک دن کی روزی موجود ہے،
تو اس کو گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے گویا اس کو پوری دنیا دے دی ہے۔ تو خیر یہی مقیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ یہاں پر استعمال کیا، عندہ قوت یومی۔ تو مقیت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ روزی دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ روزی دینے جسمانی غذاؤں کا انتظام کرتے ہیں ہر ایک کے لیے، اس کی عمر کے اعتبار سے، اس کے مزاج کے اعتبار سے، اس کی پسند کے اعتبار سے، اس کے ملک کے ماحول کے اعتبار سے جو غذا مناسب ہوتی ہے، موزون ہوتی ہے، وہ غذا اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں۔ المقیت اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس لیے ہمیں غذا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔